بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ یہ سورہ یوسف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بہت ساری باتیں اور خصوصاً حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو تفصیلاً ذکر فرمایا ہے۔ عموماً قرآن کریم کے اندر کسی بھی صورت کے اندر ایک واقعے کو اتنی تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں فرمایا جتنا کہ اس صورت کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بعض صورتوں میں آتا ہے تھوڑا سا واقعہ یہاں بیان کر دیا، تھوڑا سا کسی اور پارے کے اندر کسی اور صورت کے اندر بیان کر دیا، اس طریقے پر آیا ہے۔ لیکن پھر بھی قرآن کریم کوئی قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی جو نازل کرتا ہے اور جو بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر، یہ تمام کے تمام انسان کی ہدایت کے لیے، اس کو صحیح راستے پر لانے کے لیے ہیں، ان سے عبرت حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر یہ آیات نازل کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ کے اندر رہتے تھے، تو ایک مرتبہ کچھ یہودیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کروایا تھا کہ بھئی بنو اسرائیل کے لوگ جو فلسطین کے باشندے تھے مصر میں جا کر کیوں آباد ہوئے؟ اور ان لوگوں کا خیال چونکہ یہ تھا کہ بنو اسرائیل کی تاریخ معلوم کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس لیے آپ سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے، اور اس طرح آپ کے خلاف پروپیگنڈے کا ان کو موقع مل جائے گا، اور وہ گویا کہ معاذ اللہ آپ کو یہ کہنے پر قادر ہو جائیں گے اور یہ سمجھ بیٹھیں گے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ اس لیے اس سوال کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری صورت نازل فرما دی، اور اس کے اندر شروع سے لے کر آخر تک پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ بنو اسرائیل کیسے مصر کے اندر پہنچے ہیں اور کیسے یہ وہاں جا کر کے آباد ہوئے۔ قرآن کریم کی اسی صورت کے اندر بہت ساری باتیں عبرت کی بھی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یہ 12 بھائی ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں۔ راحیل نامی جو زوجہ تھی ان سے بنیامین اور یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، اور دوسرے لڑکے دوسری ازواج سے پیدا ہوئے۔ اتفاق کی بات ہے کہ بنیامین اور یوسف علیہ السلام کی والدہ کا، یوسف علیہ السلام کی والدہ یہ بچپن میں ہی فوت ہو گئی، اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اور بنیامین کی طرف ان کے والد کی رغبت زیادہ ہوا کرتی تھی، یہ ان سے زیادہ پیار کرتے تھے، ان سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے دوسرے بیٹوں کے مقابلے میں۔ بہرحال لیکن اسی صورت کے اندر ایک سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے۔ سبق تو نہیں کہیں گے بلکہ یہ کہیں گے کہ تسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ بھائی جس طرح آپ کو آپ کے گھر والے، آپ کے خاندان کے لوگ پریشان کر رہے ہیں، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ بھائی آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، جو ایک باپ کے اولاد ہیں، وہ جب پریشان کر سکتے ہیں تو ایک نبی کے خاندان والے تو دور کی چیز ہے، خاندان الگ ہو گیا اور وہاں بھائیوں نے کیا برا حال کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اس واقعے سے آپ کو تسلی ملتی ہے۔ لیکن اس میں یہ بھی سبق ملتا ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بلند مرتبہ نصیب فرمایا ہے اور کتنا بلند مرتبہ آپ کو ملا ہے، یہ کس قربانیوں کے کرنے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا اور آپ کو تسلی دے دی گئی کہ یہ کرتے رہیں گے، یہ
آپ کو تکلیف پہنچاتے رہیں گے، پریشان کرتے رہیں گے، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھوڑا سا ابتلا ہے، امتحان ہے، آپ اس میں کامیاب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہی بلند درجے نصیب فرمائے گا۔ بہرحال سورہ یوسف جو شروع ہوتی ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ حروف مقطعات میں سے آتا ہے الف لام را۔ مفسرین لکھتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذالک، جیسا کہ میں کل بھی بتا چکا ہوں کہ بھائی اس کی مراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں واضح کتاب کی، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ چونکہ قرآن کریم کے جو اولین مخاطب تھے وہ عرب تھے، اور کمال کی بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان کے اندر اتنی بلاغت اور فصاحت رکھی ہے جتنی اور کسی اور زبان کے اندر نہیں مل سکتی۔ اس کے الفاظ اگرچہ چھوٹے ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں، ما قل و دل، الفاظ کم ہیں لیکن دلالت بہت زیادہ پر کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی۔ اور کسی نے لکھا ہے، کوئی مورخ بڑا گزرا ہے، کہ اگر کسی کو اپنی تاریخ محفوظ کرنی ہو اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میری اس تاریخ سے یا میں جو کتاب لکھ رہا ہوں، میری جو تحقیق ہے اس سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہے ہزاروں سال بعد، تو وہ اپنی تاریخ کو یا اپنی تحقیقات کو عربی زبان میں لکھے، تو اس سے وہ ہزاروں سال بعد بھی اس سے بہترین اسی طریقے پر فائدہ اٹھا سکتا ہے جیسا کہ 1000 سال پہلے اس سے فائدہ اٹھایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو بہت فوقیت دی ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے بھی عربی زبان کو منتخب کیا کہ عربی زبان ہی رہے گی۔ بہرحال نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم آپ پر ایک بہترین قصہ بیان کریں گے، بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، یہ تمام کا تمام کیا ہے کہ بھائی یہ آپ کے اوپر وحی کیا جائے گا اور آپ کو اس سے پہلے معلوم نہیں تھا۔ لمن الغافلین، آپ کو اس سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ یوسف کون تھے، یعقوب کون تھے، کیسے کیسے ان کے ساتھ حالات پیش آئے۔ واقعہ کیا ہے؟ احسن القصص کہنے کی وجہ اس میں یہی ہے، جو اس کے اندر اچھی اچھی باتیں آ رہی ہیں کہ انسان کو کس طریقے پر صبر کرنا چاہیے، کیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا ہے۔ کتنی جگہ پر آئے گا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب صدمہ ہوا کرتا تھا تو آپ فوراً کہہ اٹھتے تھے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، جب یوسف نے بیان کیا اپنے والد سے یا ابتی انی رأیت، کہ میرے والد میں نے خواب دیکھا ہے، احد عشر کوکبا، کہ 11 ستارے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، جو مجھے سجدے کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر بعض نے لکھی ہے کہ 8 یا 10 سال کی تھی، اور ایک من گھڑت روایت بھی آتی ہے کہ 17 سال کی تھی۔ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، چونکہ یہ چھوٹے پن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے، تو زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ آپ کی عمر 10 یا 8 سال کی تھی۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ میں 11 ستارے ہیں اور چاند اور سورج ہیں جو مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو، اپنے والد کو یہ بات بتلائی، یعقوب علیہ السلام کو، کہ مجھے ایسا خواب آیا ہے، تو ان کے والد نے ان کو بیان کرنے سے منع کر دیا اور کہہ دیا کہ بھائی آپ اس خواب کو اپنے بھائیوں کے ساتھ بیان نہ کرنا۔ وجہ کیا ہوگی کہ اگر آپ اس کو بیان کریں گے تو آپ کے بھائی آپ کو نقصان پہنچانے کی تدبیر اختیار کریں گے، آپ کو پریشان کرنے کی تدبیر اختیار کریں گے، اس لیے آپ اس خواب کو بیان نہ کرنا۔ آگے قرآن کریم میں آ رہا ہے یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اے میرے بیٹے اس خواب کو بیان نہ کرنا اپنے بھائیوں کو، فیکیدوا لک کیدا، چونکہ وہ تیرے ساتھ تجھے پریشان کرنے کے لیے مکر کریں گے، فریب کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور شیطان چونکہ انسان کا کھلا دشمن ہے، اس لیے وہ بہکانے پھسلانے کا کام ان کے ساتھ بھی کرتا رہے گا۔ اور پھر آگے بتلا دیا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اسی طرح تمہارے پروردگار تمہیں نبوت کے لیے منتخب کرے گا اور تمہیں تمام باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائے گا، یعنی جس میں خوابوں کی تعبیر ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو دی جائے گی، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو تو ملی ہوئی ہے، اور تم پر اور یعقوب کے اولاد پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جیسے اس نے اس سے پہلے تمہارے باپ ابراہیم
اور اسحاق پر پوری کی تھی۔ کما اتمها علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ تم سے یہ واقعہ پوچھ رہے ہیں ان کے لیے یوسف اور ان کے بھائیوں کے حالات میں بڑی نشان ہے، بہت بڑی نشانی ہے کہ یہ لوگ آپ سے معلوم کر رہے ہیں، یعنی یہ آپ کی نبوت کے لیے بھی گویا کہ دلیل بن جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ بھائی یہ تو ان سے پوچھنے والوں کے لیے بہت بڑا ذریعہ بن جائے گا اور ان کے لیے بہت بڑی نشانی ان کے لیے بن جائے گی۔ بہرحال جب یہ بات ہوئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو، چونکہ حضرت یعقوب پہلے سے ہی پیار کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے، اذ قال یوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، بھائیوں نے کہا کہ بھائی ہمارا بھائی یوسف تو ہمارے باپ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے اور ہماری اتنی سی بات نہیں مانی جاتی، تو گویا کہ یہ ہمارے ساتھ ایک ظلم سا ہو رہا ہے جو ہمیں برداشت نہیں ہے، جبکہ ہم ونحن عصبہ، جبکہ ہم ایک جماعت ہیں، ان ابانا لفی ضلال مبین، اور ہمارا بھائی یہ ان ابانا لفی ضلال مبین، اور ہمارے والد کھلی گمراہی کے اندر ہیں، اپنے والد کو کھلی گمراہی کے اندر بتا رہے ہیں یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں۔ اسی طریقے پر انہوں نے پلان بنایا کہ یوسف کو قتل کیا جائے، یوسف علیہ السلام کو مار دیا جائے یا کچھ اور کر دیا جائے۔ ان میں سے اکثر و بیشتر رائے جو آئی تھی وہ یہی تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن ایک بھائی ہے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ رائے دی کہ بھائی قتل مت کرو بلکہ ان کو کسی کنویں میں ڈال دو، چونکہ اس وقت کا زمانہ کنووں سے پانی کھینچنے کا تھا اور لوگ انہی سے سیراب ہوا کرتے تھے، اپنے جانوروں کو پلایا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر بھی اس طرح آیا ہے کہ انہوں نے 2 لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ بہرحال یہ تدبیر پاس ہوئی تو ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد سے مانگا اور کہا کہ ہم اس کو اپنے ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں، ہم اس کا بہت خیال رکھیں گے، ہم اس کو کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے، بہت تسلی دے کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کو لے کر کے چلے گئے۔ آپ یعقوب علیہ السلام بہت منع کرتے رہے لیکن انہوں نے پھر بھی کہ ہم بہت بڑی جماعت ہیں، ہم ان کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، بہلا پھسلا کر بہرحال یہ ان کو لے کر کے چلے گئے اور جا کر کے وہاں پر کھیلنے کا بہانہ کیا۔ کمال کی بات ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ بھائی جب تم چلے جاؤ گے اس کو لے کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی بھیڑیا لے جائے، لیکن ان کو وہ تدبیر ان کے ذہن میں نہیں تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لا یحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کھیلتے رہ جاؤ اور اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے، وانتم عنہ غافلون، اور تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے کیا کہا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون، کہ اگر اس کو بھیڑیا کھا لے گا اور ہم تو ایک بڑی جماعت ہیں انا اذا لخاسرون، تو پھر تو ہم گویا کہ بہت بڑے خسارے والے اور گھاٹے والے ہو جائیں گے، بہت نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون، انہوں نے اپنا کام کر دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا اور ایک بھیڑ ذبح کر کے، ایک مینڈا ذبح کر کے، جانور ذبح کر کے انہوں نے اس کا خون ان کی قمیص پر لگایا، اس کو پھاڑ دیا جیسے کہ ان کو کسی بھیڑیا ہی حقیقت میں لے کر کے چلا گیا ہو۔ تو اب کیا ہوتا ہے وجاءوا اباهم عشاء یبکون، شام کے وقت روتے ہوئے آ رہے ہیں، قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف، اے ہمارے والد، آپ اپنے والد کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو لے کر کے گئے اور ہم کھیلنے لگے، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، فاکلہ الذئب، اس کو بھیڑیا کھا گیا، وما انت بمؤمن لنا، اور کمال کی بات یہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اگرچہ آپ کے سامنے قسمیں بھی کھائیں گے تب بھی آپ ہماری باتوں پر یقین نہیں کریں گے۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، اور یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے، جھوٹ موٹ کا خون لگا کر، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، ان کے والد نے کہا حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی، فصبر جمیل،
اب تو بس میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی مددگار ہے کہ بات کیا ہے صحیح ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون۔ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا، ایک قافلہ آتا ہے۔ جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو ان کو پانی کی ضرورت پڑی، انہوں نے اپنے ایک آدمی پانی کے لیے بھیجا کہ بھائی پانی لے کر کے آؤ۔ یہ پانی لینے کے لیے گیا اور اس نے اپنا ڈول ڈالا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے کسی پتھر پر جا کر کے بیٹھ گئے۔ جیسے اس نے ڈول ڈالا تو اس میں سوار ہو گئے، اور سوار ہو گئے تو اس نے دیکھا کہ یار یہ تو لڑکا ہے۔ اس نے شور مچا دیا اور کہنے لگا کہ یہ تو بہت بہترین چیز مل گئی ہے اور یہ تو لڑکا ہے، اور قافلے والوں نے انہیں تجارت کا مال سمجھ کر کے اپنے پاس چھپا لیا۔ لیکن ہوا کیا ہے، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور انہوں نے بہت کم قیمت میں اس کو بیچ دیا، جو بہت کم تھے، یعنی کہ اس کی کوئی قیمت زیادہ نہیں تھی، بہت چند درہموں کی شکل میں تھی۔ تو وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور ان کو یوسف سے کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی، ان کو کوئی کیسا لڑکا ہے کیا ہے اس کو کام میں لے آئیں گے، اس بات سے کوئی بھی ان کا تعلق گویا کہ نہیں تھا، تو انہوں نے ان کو بیچ دیا۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ، اور مصر کے جس آدمی نے ان کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت سے رکھنا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، یہ کمال کا آدمی نکلا ہے یہاں پہ، اس نے کام اچھا کیا ہے کہ بھائی ہمارے پاس یہ لڑکا آیا ہے، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے بہت فائدے کی چیز بنے اور ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور کہنے لگے پھر ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے، ایسا ینفعنا او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو، یہ تو ہم کو فائدہ پہنچائے گا یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اسی طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے قدم جمائے۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ انہیں باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائیں، اور اللہ کو اپنے کام پر پورا قابو حاصل ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین، جب یوسف اپنی بھرپور جوانی میں کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، وکذلک نجزی المحسنین، اور جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی، فی بیتها عن نفسی وغلقت الابواب، اور سارے دروازوں کو بند کر دیا اور کہنے لگی، وقالت حیت لک، اب ہی جاؤ۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، وہ میرے آقا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے انہ لا یفلح الظالمون، اور پھر بیان کر دیا سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں انہیں فلاح حاصل نہیں ہوتی۔ اس عورت نے تو واضح طور پر یوسف کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تھا، اور یوسف کے دل میں بھی اس عورت کا خیال آ چلا تھا اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے۔ مفسرین کرام نے یہاں بہت سی باتیں بیان کی ہے کہ بھائی اس کا مطلب کیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ جس کی وجہ سے وہ رک گئے، دل میں خیال جب آ گیا۔ تو بعض نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکل ہی آ گئی، بعض نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام کی شکل ان کے سامنے آ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ رک گئے تھے۔ بہرحال جو بھی ہو، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے تھے جو کر چکا تھا، اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی جان یہاں بچ گئی ہے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَ عَلَى الْبَابِ، اس عورت نے اپنے محل کے پورے دروازے بند کر دیے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یار تالے لگے ہوئے ہیں، میں کیسے کھول سکتا ہوں، لیکن انہوں نے اپنی وسعت کے مطابق اور اپنی طاقت کے مطابق انہوں نے دوڑ لگائی اور انہوں نے کوشش کی، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے راستے کھول دیے۔ اب جب راستے کھلے ہیں تو کس طریقے پر ہیں، اسی کے اندر صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے، حضرت یوسف آگے دوڑ رہے ہیں اور وہ عورت ان کے پیچھے دوڑ رہی ہے، اور اس کشمکش میں اس عورت نے ان کے قمیص کو پیچھے کی طرف سے پھاڑ ڈالا، جیسے ہی کرتا پکڑا ہے وہ پیچھے سے پھٹ گیا۔ اب ہوتا کیا ہے، قالت ما جزاء من اراد بأہلک، اچھا وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا عَلَى الْبَابِ، اتنے میں دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے پر کھڑا پایا۔ اس عورت نے فوراً بات بتانے کے لیے اپنے شوہر سے کہا کہ جو کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہاں سے نکلے، کہاں آ پڑے،
بیچارے اتنی مشکلات کا سامنا کر کے ابھی آئے تھے، ادھر عزیز مصر کی بیوی ہے، اس نے اس طرح کی حرکت کی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کی کوشش کی ہے، اور کمال ہے کہ عورتوں کے مکر و فریب سے بھی کوئی بچ نہیں سکتا۔ اگر یہ فریب کرنے پر آ جائے، کسی کے ساتھ مکر کرنے پر آ جائے، اور ہمارا جو آج کا معاشرہ ہے یہ بھی زیادہ تر اسی طرف چل رہا ہے کہ بھائی جو بات عورت کہتے وہ سچ ہو جھوٹ ہو کچھ بھی اس کے اندر ہو، سب کا سب وہ ہضم کر لیا جاتا ہے، اور گویا کہ یہ مان لیں کہ ساری باتیں اسی کی مانی جاتی ہے، گورنمنٹ ہو، عوام ہو، کوئی بھی ہو، چاہے وہ جھوٹ ہی بیان کریں لیکن بس سب ہضم ہے۔ مرد کی ایک بات نہیں سنی جاتی، ہاں ایسے ہی کیا ہوگا، ایسے ہی کیا ہوگا، ایسے بات کر کے باتیں بناتے ہیں۔ بہرحال قرآن کریم نے تو مکر کہا ہے، آگے آ رہا ہے اسی کی صورت کے اندر کہ ان کو کیا بیان کیا ہے قرآن کریم نے، اور بھی روایات کے اندر ملتا ہے، بہت ساری اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ کس کس طریقے پر عورتیں مکر کیا کرتی ہیں اور پھنسانے کی کوشش کرتی ہیں۔ بہرحال قال ہی راودتنی عن نفسی، اچھا اس نے کہا کہ آپ اس کو کیا کہیں گے جو آپ کی بیوی کے ساتھ ایسا ارادہ کرے، تو آپ اس کو قید کریں گے یا اس کے لیے دردناک عذاب ہے؟ قال ہی راودتنی عن نفسی، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اسی نے مجھے پھسلایا، قال ہی راودتنی عن نفسی، اسی نے مجھے میرے نفس کو برگلانے کی کوشش کی ہے، وشہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، یہ خود تمہیں جو مجھے برگلا رہی تھی، اور اس عورت کے خاندان ہی میں سے ایک گواہی دینے والے نے یہ گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیص سامنے کی طرف سے پھٹی ہو تو عورت سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹے ہیں، اور اگر ان کی قمیص پیچھے کی طرف سے پھٹی ہو تو عورت جھوٹ بولتی ہے اور یہ سچے ہیں۔ یہاں پر فیصلہ کیا ایک بچے نے، یہ 3 بچے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے گود کے اندر ہی بات کی، جن میں سے ایک نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آتا ہے، اور دوسرے یہ ہیں، اور ایک بچہ اور ہے جس نے بچپن کے اندر بات کی تھی۔ بہرحال اس نے فیصلہ کر دیا کہ اگر ان کی قمیص آگے سے پھٹی ہے، ظاہر ہے آگے سے پھٹی ہے تو بھائی عورت سچ کہتی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو حضرت یوسف بالکل سچ کہتے ہیں، یہ عورت جھوٹی ہے۔ بس فیصلہ ہو گیا، تو دیکھتے کیا فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انه من کیدکن، اور جب ان کی قمیص کو دیکھا تو وہ پھٹی ہوئی تھی پیچھے کی جانب سے، انه من کیدکن، تو کہا کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے۔ اب دیکھ لو قرآن کریم جس کو خود مکار کہہ رہا ہے، مکاری کہہ رہا ہے، اب کیا حال ہو سکتا ہے؟ ان کیدکن عظیم، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ آگے چلتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ یوسف ارجع عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، یوسف تم اس بات کا کچھ خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقینی طور پر تو ہی خطا کار تھی۔ اور شہر میں وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسی قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین، جب یہ بات مصر کے اندر پھیلنی شروع ہو گئی، شہر کے اندر پھیلنی شروع ہو گئی کہ ایک بادشاہ کی بیوی ہے اور غلام کے ساتھ ایسی ایسی حرکتیں کرنے لگی ہے، ایسا ایسا سننے میں آ رہا ہے، یہ بات گویا کہ آگ کی طرح پھیلتی چلی گئی۔ تو اب کیا ہوتا ہے؟ وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسی قد شغفها حبا، کہ شہر میں کچھ عورتیں باتیں کرنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو ورغلا رہی ہے، اس نوجوان کی محبت نے اس سے فریفتہ کر لیا ہے، ہمارے خیال میں تو یقینی طور پر وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ ان کو کیا پتہ تھا کہ یوسف ہے چیز کیا؟ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، جب یہ اس عورت کو پتہ چلا ہے عزیز مصر کی بیوی کو، تو اس نے سب کو بلا لیا اور کہا وَآتَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے مسیریاں بچھا دی، گویا کہ ان کے لیے دسترخوان لگایا گیا، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھری یا چاقو تھما دیا، وقالت اخرج علیہن، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ذرا نکلنا ان کے سامنے سے، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، پر جب انہوں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا، اور انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ اتنے خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے آسمان پر ہوئی تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ خوبصورتی عطا کر رکھی، گویا کہ آدھا نور ان کے اوپر ڈال رکھا تھا۔
بہرحال قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودتہ عن نفسی، یہ بہت لمبا واقعہ ہے اور صورت بھی کافی ٹائم لے جائے گی، اس لیے میں مختصر طور پر آپ کے سامنے پورا بیان کر دوں تھوڑا تھوڑا کر کے۔ جب یہاں سے یہ بات ہوئی ہے تو اس طرح ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ قید خانے میں ڈالنے کی وجہ مکر تو ثابت ہو چکا تھا یہیں پر بھی، لیکن کہ بھائی اگر اس کو باہر رکھیں گے تو لوگ اس طرح برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے میری بیوی جو ایک بادشاہ کی بیوی ہے اس کی عزت پر آنچ آ رہی ہے، تو ان کو ابھی یہ ہے کہ ان کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، تو ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب ان کو قید خانے میں ڈالا گیا تو دو آدمی اور بھی تھے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، دو جوان اور بھی تھے، ان میں سے بھی ایک آدمی نے خواب دیکھا، اِنِّي أَحَدُهُمَا آصِرُ خَمْرًا، کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، وَخُبْزًا تَأْكُلُ، اور دوسرا والا کیا ہے کہ وہ اپنے سر پر روٹی رکھ کر کے وہ بیچ رہا ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں آج کل سامان بیچنے والے کرتے ہیں، اور اس روٹی کو جو کھانا وہ بیچ رہا ہے اس کو پرندے نوچ نوچ کر کے لے جا رہے ہیں۔ جب یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان کیا تو ہوا کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر دی، اور تعبیر بھی اتنی زبردست دی ہے کہ بھائی جو شراب نچوڑ رہا ہے، نکال رہا ہے، وہ تو بادشاہ کی خدمت میں دوبارہ پہنچ جائے گا، اس کا کوئی وزیر وغیرہ بن جائے گا، اور جس کے سر سے پرندے نوچ نوچ کر کے لے جا رہے ہیں تو گویا کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور واقعی میں ایسا ہی ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر دی تھی یہ بالکل برحق تھی، اور ایسا ہی ان کے ساتھ ہوا۔ وہ جس کے بارے میں کہا تھا کہ بھائی یہ بادشاہ کی خدمت میں پہنچ جائے گا، وہ بادشاہ کی خدمت میں پہنچ گیا، اور جو قتل ہونے والا تھا جس کے سر سے پرندے نوچ نوچ کر کے لے جا رہے تھے اس کو قتل کر دیا گیا۔ کافی دن بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ بات اس کو کہی تھی کہ بھائی جا کر کے میرے بارے میں کچھ کہنا، بادشاہ سے جا کر کے عرض کرنا، لیکن وہ بیچارہ بھول گیا جا کر کے۔ وہ کہتے ہیں کہ کم از کم 8 سال 10 سال یا 11 سال روایت کے اندر آیا ہے، اتنے سال گزرے تو بادشاہ کو ایک خواب نظر آیا۔ اس درمیان میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ان کے بھائیوں کے آنے کی، ملاقات کی، لیکن بتایا نہیں تھا، کبھی کچھ الزام لگا دیے، کبھی کچھ الزام لگا دیے، بنیامین کو بھی لے لیا گیا، اس طرح کی باتیں انشاءاللہ کبھی پھر بعد میں عرض کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو قید خانے کی نکلنے کی وجہ بنا تھا، قید خانے سے نکلنے کی وجہ بنا تھا، وہ کیا تھا یہ آپ کو بتا کر بات ختم کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے کے اندر موجود تھے تو انہوں نے جس شخص کو کہا تھا کہ بھائی تو بادشاہ کے دربار میں پہنچ جائے گا، بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا تھا کہ بھائی میں 7 گائیں دیکھ رہا ہوں جو موٹی تازی ہیں، اور 7 گائیں ہیں جو بالکل دبلی پتلی ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ دبلی پتلی گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور پھر دوسری کہ 7 بالیں ہیں ہری بھری، اور 7 بالیں ہیں بالکل سوکھی ہوئی، سوکھی بالیں ہری بھری بالوں کو کھا رہی ہیں، گویا کہ ان کے ایک دوسرے سے چمٹی ہوئی ہیں۔ یہ اس خواب کے اندر اس بادشاہ نے بیان کیا۔ اس نے کیا کام کیا؟ ملؤ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، یا ایھا الملؤ افتونی فی رؤیایا، قرآن کریم کی آیت ہے۔ تو اس نے اپنے تمام وزیروں کو، جو بادشاہ وغیرہ اور بھی دوسرے اس کے تھے، سب کو بلا لیا اور ان سے معلوم کیا کہ بھائی مجھے بتلاؤ کہ میرا خواب کیسا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں پتہ ہے تو بتلا دو، اور نہیں پتہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ اس خواب کی تعبیر دینے سے عاجز آئے، انہیں پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا قالوا اضغاث احلام، کہ یہ تو بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا، یہ تو ہم اس طرح کے خوابوں کی تعبیر نہیں دیا کرتے۔ وما نحن بتعبیر الاحلام بعالمین، وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتعبیرہ فارسلون۔ یہ ہے وہ چیز جو ان دونوں میں سے بچا تھا، یعنی جو یہ شراب والا جو بادشاہ کی خدمت میں قید خانے سے واپس آیا ہے، اس نے کہا کہ یہ بات تو میں بتا سکتا ہوں۔ وادکر بعد امۃ، بہت مدت بعد یاد آیا اس کو۔ انا انبئکم، اس نے کہا میں آپ کو اس بات کی خبر دے سکتا ہوں، یعنی اس خواب کی تعبیر میں بتلا سکتا ہوں
بتأویلہ فارسلون، لیکن مجھے کچھ مہلت دیجیے، میں ابھی پوچھ کر کے آتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا، ان کو اجازت دے دی گئی تو یہ گیا دوڑا ہوا۔ یہ تو پتہ نہیں تھا کہ تعبیر کس سے لائے گا، تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر کے کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات، پورا اس نے بیان کیا، اے یوسف اے پیارے تو سچا ہے، یعنی جو بات تو کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے، سب کی سب اس نے بیان کی۔ تو اس نے بیان کیا کہ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا ہے؟ جو بھی بیان کیا وہ خواب اس نے دیکھا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی یہاں جو بات ہے بیان کرنے کی وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنے دن بعد بھی اس آدمی کو یہ نہیں کہا کہ یار تجھے کوئی بات کہی تھی تو اس کو بھول گیا، تو اپنا کام نکالنے کے بعد ہی مجھے پہچاننا بھول گیا، پہچانتا ہی نہیں ہے، جانتا ہی نہیں ہے، تو گویا کہ ایسا ہو گیا جا کر کے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ساری باتیں بتلائی اور کہا، خواب کی تعبیر دی کہ 7 سال تمہارے اوپر ایسے آئیں گے جو خوشحال ہوں گے، اور 7 سال ایسے ہوں گے جو تنگ دستی کے ہوں گے، قحط سالی کے ہوں گے۔ کام کرنا کیا ہے تمہیں؟ کام یہ کرنا ہے کہ جن 7 سالوں کے اندر تمہارے پاس خوشحالی آئے گی، اس میں جتنا بھی غلہ ہوگا فی سنبلۃ، تو آپ کو جو غلہ کھانا ہے تھوڑا بہت اس میں سے نکال لینا، بلکہ باقی دوسرا جو بچے گا اس کو بالوں کے اندر ہی محفوظ رکھنا، اسٹاک کر کے رکھ لینا اس کو۔ اور پھر جو 7 سال جو قحط سالی کے آئیں گے اس میں آپ کو اس میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر کے خرچ کرتے رہنا ہے۔ یہ باتیں حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کر دی، خواب کی تعبیر دے دی، اور ایسا ہی ہوا۔ 7 سال بعد 7 سال ایسے آئے قحط سالی کے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ قحط سالی بھی بہت خطرناک چیز ہوا کرتی ہے، اور یہ دنیا میں آتی رہتی ہے، کبھی کسی موقع پر کبھی کسی موقع پر۔ بعض نے تو لکھا ہے کہ ایک قحط ایسا بھی پڑا ہے دنیا کے اندر کہ انسانوں نے اپنے ہی بچوں کو ذبح کر کے کھانا شروع کر دیا، اور ایک قحط ایسا بھی آیا ہے جس میں حرام اور حلال جانوروں کے اندر کوئی تمیز نہیں کی گئی، ان کو ذبح کیا اور ان کو ہی کھا گئے اپنی بھوک مٹانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی ایسے قحط سے حفاظت فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس، کہ تمہارے پاس ایک سال ایسا بھی آئے گا کہ جس میں بہت زیادہ بارشیں ہوں گی، یغاث الناس وفیہ یعصرون، اور اس میں تم انگور گویا کہ پھل بہت زیادہ پیدا ہوں گے، بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور تم اس پھلوں سے شیرہ نکال کر کے کوئی سرکہ بنائے گا، کوئی کچھ اور بنائے گا، کوئی شراب بنائے گا، اس طریقے پر گویا کہ تم لوگوں کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ بس یہ خواب تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر دی، یہ بادشاہ کو بتا دیا گیا۔ تو ایسا ہی جب ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی ان کو نکال کر کے لے آؤ، ان کو نکال کر کے لاؤ۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو چونکہ اپنی برات کا اظہار کرنا تھا کہ بھائی میں تو ایسا نہیں ہوں، جو میرے اوپر تہمتیں لگی ہیں، جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ پہلے نسبت اللہ قطان ایدیہن، ان عورتوں سے معلوم کرو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان سے معلوم کرو کہ میں کیسا ہوں، ان کو بلایا جائے، ان سے معلوم کیا جائے۔ ان ربی بکیدہن علیم۔ بس یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات رکھ دی، تو ظاہر ہے وہ سمجھ چکے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے نکلنے کے بعد بادشاہ نے تمام کے تمام امور حضرت یوسف علیہ السلام کو سونپ دیے، اور آپ کو وہاں کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ کتنا بڑا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا لیا ہے، ادھر باپ کی جدائی کا غم، ادھر بھائیوں کے ساتھ اتنی تگڑی لڑائی، اور گویا کہ قتل کے در پہ آ گئے، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ مفسرین کرام نے یہاں بعض جگہوں پر اشکالات کیے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کو، وہ تو نبی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتا دینا چاہیے تھا، کیوں نہیں بتایا؟ جب وحی آیا کرتی ہے، پتہ چل جایا کرتا ہے۔ تو کہا ہے کہ بھائی یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی امتحان کی وجہ سے تھا، اگر امتحان میں کامیاب نہ ہو تو بیکار ہے، کامیاب ہو جائے تو بس پھر کیا ہے، پھر تو اللہ بس۔ تو یہ امتحان تھا دونوں کا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے، اور یعقوب علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہوئے۔ دونوں کو کیسے ملایا
اور بھائیوں نے کس طریقے پر پھر توبہ کی ہے، وہ اسی خواب کی تعبیر تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے شروع میں دیکھی تھی، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ کیا زبردست واقعہ بیان کیا ہے، اس سے کتنی موٹیویشن انسان کو ملتی ہے، کتنا بہترین سبق ملتا ہے کہ کیسے صبر کیا جاتا ہے، کیسے مشکلات آتی ہیں۔ ان مع العسر یسرا، یہ ضرور ہے بھائی، جس کو بھی آسانی چاہیے اس کو مشکلات سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور تمام مشکلات کو ختم فرمائے، اور ہمیں بھی رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔